اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 184 کی بھی تفصیل اور معرف سمجھنا ضروری ہے تاکہ بات مکمل طور سے واضح ہو جائے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے لیے، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی نفس کو اس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی، اور اسی عادت کی پختگی بنیاد ہے تقوی کی۔ سو تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو۔ ان تھوڑے دنوں سے مراد رمضان ہے۔ پھر اس میں بھی اتنی آسانی ہے کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس کو روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو، یا شرعی سفر میں ہو، تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے رمضان کے دوسرے ایام میں اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو ان کے ذمے صرف روزے کا فدیہ یعنی بدلہ ہے، تو ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا ہے۔ اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر خیرات کرے کہ زیادہ فدیہ دے دے تو یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے۔ اور گو ہم نے آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن تمہارا روزہ رکھنا اس حالت میں بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ معارف و مسائل: صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرطے کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے، اور نیت روزے کی بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر نیت روزے کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ پچھلی امتوں میں روزے کا حکم: روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا
کہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کے دلجوئی کا بھی انضام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو ہلکی معلوم ہونے لگتی۔ قرآن کریم کے الفاظ الذین من قبلکم عام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزے بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں ہی کے روزے کے برابر ہوں۔ مثلا روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات کی تحدید اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ تعداد میں بھی کمی بیشی ہوتی رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا رہا ہے۔ لعلکم تتقون میں ارشاد ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ مریض کا روزہ، فمن کان منکم مریضا، مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ مسافر کا روزہ، وہ علی سفرن، یہاں لفظ مسافر کے بجائے علی سفرن کا لفظ استعمال فرما کر کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ علی سفرین کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 10-5 میل چلے جانا مراد نہیں، مگر یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں مذکور نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے تعامل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل یعنی مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے قرار دی ہے، اور بعد کے فقہا نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھے۔ دوسرا مسئلہ اسی لفظ علی سفرین سے یہ نکلا کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر جانا مطلقاً اس کے سلسلے سفر کو ختم نہیں کر دیتا جب تک کوئی متعدد بہ مقدار قیام نہ ہو، اور اسی متعدد بہ قیام کی مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئی کہ 15 دن ہیں۔ جو شخص کسی مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ علی سفرین نہیں کہلاتا، اس لیے کہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں۔ مسئلہ اسی سے یہ بھی نکل آیا کہ جو شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق مقامات اور شہروں اور بستیوں میں کرے تو بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا۔ روزے کی قضا، فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض و مسافر کو اپنی فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس میں بتلانا تو یہ منظور تھا کہ مریض
یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضا ان لوگوں پر واجب ہے، جس کے لیے فعلیہ القضاء کا مختصر جملہ بھی کافی تھا، مگر اس کے بجائے فعدۃ من ایام اخر فرما کے اشارہ کر دیا گیا کہ مریض و مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا صرف اس صورت میں واجب ہوگی جس کے مریض صحت کے بعد، جبکہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضا کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ مسئلہ عدۃ من ایام اخر میں چونکہ اس کی کوئی قید نہیں کہ ترتیب وار رکھے یا غیر مسلسل رکھے، بلکہ عام اختیار ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جس کے رمضان کے ابتدائی 10 روزے قضا ہو گئے ہوں وہ 10ویں یا 9ویں روزے قضا پہلے کرے اور ابتدائی روزوں کے قضا بعد میں، تو اس میں بھی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح متفرق کر کے قضا روزے رکھے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ عدۃ من ایام اخر میں اس کی گنجائش ہے۔ روزے کا فدیہ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَ، اس آیت کی کہ بے تکلف معنی وہی ہیں جو خلاصہ تفسیر میں بتلائے گئے ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت رکھتے ہوئے مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا، ان کے لیے گنجائش ہے کہ روزے کی بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کر دیں۔ اس کے ساتھ اتنا فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھ لو۔ یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا۔ اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے یعنی من شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، صرف ایسے لوگ کے حق میں اب بھی باجماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید نہیں رہی۔ جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری و مسلم و داؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ روزے کا فدیہ دے دے، مگر جب دوسری آیت من شہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ روزے کے معاملے میں 3 تبدیلیاں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر و افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں من شہد منکم الشہر نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ پھر تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں، جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت احل لکم لیلۃ الصیام والرفث آیت نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرما دی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا۔ صحیح بخاری
وہ مسلم اور داؤد میں بھی اس مضمون کی حدیث آئی ہے۔ فدیہ کی مقدار اور متعلقہ مسائل۔ ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف سا ہمارے مروج سیر 80 تولے کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر ہوتے ہیں۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی مسکین غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ مسئلہ، ایک روزے کے فدیے کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کے فدیے کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں نہ دے، اگر دے بھی دیا تو اس کی گنجائش ہے۔ مسئلہ، اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو تو فقط استغفار کرے اور دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا کروں گا۔ بیان القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.